باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 8 ربیع الاول کو، یہ امام کی شہادت کا دن بھی ہے اور ایام عزا کا آخری دن ہے۔ ہم اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں، حقیقی جو پرسے کے وارث حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام۔ امام نے جو مختصر سی زندگی تھی امام نے بڑی بہترین انداز سے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں۔ امام کے زمانے میں ایک اسحاق کندی شخص ہے کہ جس نے قرآن کو اکٹھا کر کے اور مختلف نسخے تیار کیے، اور تیار کرنے کے بعد کہنے لگا کہ قرآن میں تضاد ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کلام نہیں ہے۔ ایک آیت کچھ کہتی ہے اور دوسری آیت کچھ کہتی ہے، لہذا یہ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا اور لوگ گمراہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں امام کے پاس لوگ گئے اور عرض کیا، مولا آپ آئیں، اور قرآن کی عظمت کم ہو رہی ہے، قرآن کی حفاظت کا ذریعہ دوسرے لوگ نہیں مان رہے، لہذا آئیں اسلام کو بچائیں، قرآن کی عظمت کو بچائیں۔ تو امام نے کہتے ہیں اسحاق ایک شاگرد سے کہا کہ تم اپنے استاد سے صرف ایک سوال کرنا اور پھر دیکھنا کہ اسے کیسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو کہتے ہیں کہ امام نے اس کے شاگرد سے کہا کہ اس سے جا کر کہنا کہ یہ جو قرآن میں تو تضاد ثابت کر رہا ہے، آیا یہ تیرے ذہن کی پیداوار ہے؟ اس لیے کہ تو اور اللہ، یہ اللہ کی کلام میں ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی اور ہو اور تیری مرضی اور ہو۔ یقیناً جو تو مطلب لے رہا ہے یہ تو تیرے ذہن کی پیداوار ہے، اللہ کی مرضی ہو سکتا ہے اور ہو، اور اگر کہتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے اس لیے کہ اللہ کی مرضی ہے، تو اسے کہنا کہ کون سا فرشتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا اور جس نے تجھے آ کر یہ معنی بتائے۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص گیا اور جا کر اس نے یہی سوال کیا، تو کہتے ہیں کہ فوراً اس کا ذہن چکرا گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو نے کس سے یہ سوال لیا ہے؟ اس نے کہا میں بیٹھا ہوا تھا ویسے میرے ذہن میں آ گیا۔ کہنے لگا بندہ خدا، جب تیرے استاد کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا تو شاگرد کے ذہن میں یہ کیسے آ سکتا؟ کہنے لگا یہ معصوم کا کلام ہے، یہ عام بندے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کلام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا کلام، یعنی امام نے دیکھیں کتنے بہترین انداز سے اس کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنے اور دوسرے انسانوں کو بھی گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ امام کے دور میں یعنی یہ سمجھ لے کہ پوری کوشش متوکل معتمد اس وقت کے بادشاہوں نے کی کہ امام کو جلدی سے شہید کر دیا جائے، اس لیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے نا تو فرعون ملعون نے 70,000 کے قریب بچوں کو قتل کیا، ایک نجومی کے کہنے پر، اس لیے کہ آپ کی حکومت میں ایک ایسا بچہ آئے گا کہ جو تیرا تخت جو ہے وہ الٹ دے گا۔ نجومی کے کہنے پر 70,000 بچوں کو قتل کیا، لیکن یہ پروردگار کا پروگرام تھا کہ اللہ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں ہی پروان چڑھایا۔ یہ وجہ ہے، یہ تو نجومی کے کہنے پر 70,000 بچے قتل کر دیے فرعون نے، یہ تو اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ میرا 12واں آئے گا اور 11ویں کا نام اور ان کا بیٹا اسی کے نسل سے ہوگا، اس لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن یہ پروردگار کا اپنا پروگرام، لہذا انہوں نے ہر قسم کے ظلم امام کی ذات پر کیے، اور آخر میں امام کو جو ہے وہ زہر دیا گیا، اور جب زہر کا اثر ہوا تو امام نے پانی مانگا۔ حضرت حسن حسین آج وقت کا امام خود پرساب جو ہے وہ قبول کرے گا، اس لیے امام زندہ ہے، اور اپنے باپ کا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت پر تو کہتے ہیں امام کو زہر دیا گیا، امام نے پانی مانگا۔ حضرت حسین میرے مولا پیاسے دنیا سے چلے گئے، امام حسین علیہ السلام بھی پیاسے دنیا سے چلے گئے، امام زین العابدین ہیں لیکن بابا کو پانی نہ دے سکے، اور امام موجود ہے لیکن اپنے بابا کو پانی نہ دے سکے۔ جب غسل دیا گیا، امام نے خود غسل دفن کیا، تو کہتے ہیں کہ جب جنازہ لے کر چلے گئے نا امام حسن عسکری علیہ السلام کا، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جنازے میں عرض کرتا ہوں مولا آپ بھی حسن ہیں، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ مظلوم امام ہے کہ جب آپ کا جنازہ گیا، آپ کو تو اپنے بابا کے پہلو میں جگہ مل گئی، لیکن خدا کی قسم جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جنازہ گیا
جنازے پر تیر برسائے گئے، نہ آپ کے بابا کے پہلو میں آپ کو جگہ ملی، نہ نانا کے پہلو میں جگہ ملی۔ عزاداران حسین امام حسن عسکری علیہ السلام کو میرے مولا نے خود جنازہ پڑھایا کہ جب آپ کا چچا جنازہ پڑھانے لگے تو امام خود آ گئے اور کہا چچا ہٹ جاؤ، اس لیے کہ معصوم کا جنازہ معصوم ہی پڑھا سکتا ہے۔ امام نے خود جنازہ پڑھایا اور خود میں عرض کرتا ہوں مولا یہ شہادت امام کی شہادت کا دن بھی ہے اور ایام عزا کا آخری پرسہ بھی، کہ جب رسول کی بیٹیاں قید نہ پا کے واپس مدینے آئی نا، عزاداران حسین جب بیبیاں گئی تھی تو گود میں بچے موجود تھے، امام موجود تھے۔ جب واپس آئیں حضرت ام لیلہ کے پاس حضرت علی اکبر نہیں، حضرت ام فروا کے پاس حضرت قاسم نہیں، حضرت زینب کے پاس اون و محمد نہیں، عزاداران حسین وہ بی بی کہ جس کا ایک بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا اور جس کی ایک بیٹی شام کے زندان میں رہ گئی، حضرت ام رباب۔ عزاداران حسین جب حضرت زینب اپنی ماں کی قبر پر آئی نا، عزاداران حسین بیٹی چاہے کتنی دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو، اپنا دکھ نہ بابا کے سامنے بیان کرتی ہے نہ بھائی کے سامنے بیان کرتی ہے، لیکن مدت کے بعد جب ماں مل جائے نا ہر دکھ اپنی ماں کو بیان کرتی ہے۔ عزاداران حسین جب حضرت زینب اپنی ماں کی قبر پر آئی، عرض کیا ماں آپ بھی دربار میں گئی تھی لیکن دربار صحابیوں کا تھا، اٹھ کر نماز نہ پڑھ سکی۔ اماں زینب کبھی کوفہ کے دربار میں، کبھی شام کے دربار میں، اماں شامیوں کے دربار میں زینب کے سر پر چادر موجود نہ تھی۔ عزاداران حسین جب قبر زہرا پر حضرت زینب نے امام حسین علیہ السلام کی خون آلودہ قمیض کو رکھا، قبر زہرا پہ زلزلہ آیا۔ عرض کیا ماں آپ حسین کی خون آلودہ قمیض کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، اس زینب سے پوچھئے جو 70 قدم پر اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔